الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. ڈیئر اسٹوڈنٹ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے، ہمارے اسلامیات کلاس 9th 10 لیکچر ہو چکے تھے. ہم نے سورہ انفال کی 44 آیات پڑھ لی تھی. آج ہم نے سورہ انفال کی آیت نمبر 45 سے شروع کرنا ہے. تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں. سورہ انفال کی آیت لیکچر نمبر 11 ہے. آج ہمارا اسلامیات کلاس 9 لیکچر نمبر 11. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا لقیتم فئۃ، جب تمہارا کفار کی کسی جماعت سے مقابلہ ہو، آمنا سامنا ہو، فاثبتوا، ثابت قدم رہو، واذکروا اللہ کثیرا، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم مراد حاصل کر سکو، تاکہ تم کامیابی حاصل کر سکو، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا لقیتم فئۃ، فئہ کہتے ہیں جماعت کو، لقیتم مانا آمنا سامنا. اے ایمان والو، جب تمہارا کفار کی کسی جماعت سے آمنا سامنا ہو، مقابلہ ہو، فاثبتوا، تو ثابت قدم رہو، واذکروا اللہ کثیرا، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. آگے فرمایا واطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تنازعوا، اور آپس میں جھگڑا مت کرنا، آپس میں اختلاف مت کرنا، فتفشلوا، اگر اختلاف کرو گے تو بزدل ہو جاؤ گے، فتفشلوا، بزدل ہو جاؤ گے، وتذهب ريحكم، اور تمہارا اقبال یعنی تمہارا روب اور دبدبا جاتا رہے گا، واصبروا، صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. کیا؟ ولا تنازعوا، اور آپس میں جھگڑا نہ کرنا، فتفشلوا، تو تم بزدل ہو جاؤ گے، وتذهب ريحكم، اور تمہارا اقبال جاتا رہے گا، مطلب کہ آپ کا روب اور دبدبا ختم ہو جائے گا. واصبروا، صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. آپ دیکھیں اس آیت کے اندر اللہ رب العزت جو ہے فرما رہے ہیں کہ اگر ایمان والوں کا کفار کی کسی جماعت سے مقابلہ ہو جاتا ہے، ان سے لڑائی ہو جاتی ہے، ان کا آمنا سامنا ہو جاتا ہے، تو سب سے بڑی چیز ہے انسان ثابت قدم رہے. جب تک انسان ثابت قدم رہے گا، اللہ رب العزت کی مدد اور نصرت رہے گی. آپ دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کے ایمان کی مثال دی جاتی ہے کہ اگر ایک آدمی ایک پہاڑ کو اٹھا کر کریت کر دوسری جگہ رکھنا چاہے رکھ سکتا ہے، لیکن صحابہ کا ایمان اتنا مضبوط ہے ان کو کوئی ہلا نہیں سکا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو، تپتی ریت پر لٹایا جاتا ہے، ہاتھوں پر میخیں لگائی جاتی ہیں، سزائیں دی جاتی ہیں، لیکن زبان پر احد احد اللہ ایک ہے کا نعرہ لگ رہا ہے، استقامت کا پہاڑ بنے ہوئے ہیں. اسی وجہ سے اللہ رب العزت فرماتے ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹ گئے، استقامت کا پہاڑ بن گئے. وہی مثال حضرت بلال کی لے لیجئے کہ کس طرح اللہ رب العزت نے ان کو عزت اور مقام و مرتبہ ان کا بلند کیا. پھر بعد میں عربی النسل بھی نہیں ہے، حبشہ کے رہنے والے ہیں، رنگ کے کالے ہیں، غلام ہیں، نسبت حضور سے جوڑی تو اللہ نے ان کا مقام کیسے بنا دیا، مؤذن رسول بنے. اسی وجہ سے کیا کہا؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں جھگڑا مت کرنا، فَتَفْشَلُوا، تم بزدل ہو جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہارا اقبال جاتا رہے گا، وَاصْبِرُوا، صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا لقیتم فئۃ، جب کفار کی کسی جماعت سے تمہارا مقابلہ ہو، فاثبتوا، ثابت قدم رہو، واذکروا اللہ کثیرا، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. واطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تنازعوا، اور آپس میں جھگڑا مت کرنا، فتفشلوا، ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے، وتذهب ريحكم، اور تمہارا اقبال جاتا رہے گا، یعنی روب اور دبدبا ختم ہو جائے گا جب آپس میں اتحاد و اتفاق نہیں ہوگا. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ کیا ہیں؟ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں. آگے والی آیت دیکھیں، ولا تکونوا کالذین خرجوا من دیارہم، ولا تکونوا کالذین،
اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا، ولا تکونوا نہ ہو جانا، کالذین ان لوگوں کی طرح خرجوا من دیارہم جو اپنے گھروں سے نکلتے ہیں۔ خرجوا معنی نکلنا، دیار کہتے ہیں گھر کو۔ خرجوا من دیارہم جو نکلتے ہیں اپنے گھروں سے، باطرن معنی اتراتے ہوئے، ورئاء الناس اور لوگوں کے دکھلاوے کے لیے۔ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا، خرجوا من دیارہم جو اپنے گھروں سے نکلتے ہیں اتراتے ہوئے، ورئاء الناس اور لوگوں کے دکھلاوے کے لیے، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ اور اللہ ان کے اعمال کا احاطہ کیے ہیں، یعنی جو کچھ بھی وہ کر رہے ہیں اللہ رب العزت کے احاطے سے وہ باہر نہیں ہے، اللہ کی ذات سب کچھ جاننے والی ہے۔ کیا ہے؟ وَلَا تَكُونُوا نہ ہو جانا، كَالَّذِينَ ان لوگوں کی طرح، اور نہ ہو جانا ان لوگوں کی طرح، خرجوا من دیارہم جو نکلتے ہیں اپنے گھروں سے، باطرن معنی اتراتے ہوئے، ورئاء الناس اور لوگوں کے دکھلاوے کے لیے کہ لوگ ہماری واہ واہ کریں گے، لوگ ہمیں بہادر کہیں گے۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ اور روکتے ہیں وہ اللہ کے راستے سے۔ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ اللہ ان کے اعمال کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیں یہ سورہ انفال کی آیت نمبر ہم نے 45، 46 اور 47 تین آیتیں پڑھی ہیں۔ کوشش کرنی ہے اگر آپ کو یہاں صاف نظر نہ آئے تو اپنے پاس کتاب اٹھا لیں، آپ کے پاس آواز میری پہنچ رہی ہے، ترجمہ جو ہو رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے پہنچ رہا ہے، تاکہ صحیح طریقے سے آپ ترجمہ دیکھ سکیں، ان کے اندر جو الفاظ معنی مشکل الفاظ ہیں ان کے ترجمے بھی ہمیں یاد ہو سکیں۔ تو یہ تین آیات تھی، اور آپ کو معلوم ہے کہ ہماری جو ترتیب ہے، ہماری روٹین جو روزانہ کی ہے، ایک دن ہم تعارف قرآن میں سے سوال پڑھتے ہیں، ایک دن نہیں پڑھتے۔ تو آج کا جو ہمارا لیکچر نمبر 11 ہے اس کے اندر جو ہمارا چھٹا کوشچن آ رہا ہے، کیونکہ تعارف قرآن کے اندر شروع میں موضوعاتی مطالعے میں سے 3 سوال تھے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت میں سے 2 سوال ہو گئے، اور یہ بھی تیسرا سوال ہے۔ آج ہم نے یہ بتانا ختم نبوت سے کیا مراد ہے، قرآنی آیات سے اس کی وضاحت کرنی ہے۔ دیکھو ختم کا لغوی معنی جو ہے مہر لگانا، بند کرنا۔ ختم کا لغوی معنی ختم کا لغوی معنی ہے مہر لگانا، بند کر دینا، کسی چیز کو، کسی کام کو کر کے فارغ ہو جانا۔ اور اس کا اسلام کے اندر اس کی تعریف کیا بنے گی کہ اللہ رب العزت نے نبوت کا سلسلہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے چلایا، ہمارا عقیدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ پر نازل ہونے والی کتاب بھی آخری نبی ہے۔ اب آپ کے بعد کوئی نبی اور کوئی کتاب نازل نہیں ہوگی، کیونکہ ہمارا عقیدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اب آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، کوئی دعویٰ کرے گا تو وہ جھوٹا لائن کذاب ہوگا۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے اسلام میں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ اب آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا تو وہ جھوٹا لائن کذاب ہوگا۔ ختم نبوت سے کیا مراد ہے؟ ختم کا لغوی معنی بتانا ہے پہلے، مہر لگانا، بند کرنا، کسی کام کو کر کے فارغ ہو جانا۔ اور اس کو اسلامی اصطلاح کے اندر کیا کہیں گے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ اب آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں، اور آپ کے بعد اب کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا تو وہ جھوٹا لائن کذاب دجال ہوگا۔ آپ کا فرمان ہے کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، انا خاتم النبیین میں آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ آگے ختم نبوت کی تعریف تو یہ ہو جائے گی، یعنی کہ تعریف کے اندر ہم نے لغوی معنی لکھ دیا، اس کے بعد جو اسلام اصطلاح کے اندر بتانا ہے وہ بھی بتا دیا۔ آگے ختم نبوت کو ہم نے قرآنی آیات سے ثابت کرنا ہے۔ آپ یاد رکھیں کہ ایک سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 ہے اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 ہے۔ سورہ احزاب کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ آپ کوشش کرنا یہ سوال کتاب کھول لینا، اس کے اندر یہ آیت لکھی ہوئی ہوگی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، ما کان الی آخرہ، ما کان محمد ابا احد من رجالکم،
یہ آیت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں. کیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں. ولاکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول، و خاتم النبیین، اور آخری نبی ہیں. کیا ترجمہ ہے پہلی آیت کا؟ آپ نے لکھنا ہے ختم نبوت قرآنی آیات سے آیت نمبر 1 ارشاد باری تعالیٰ. ختم نبوت قرآنی آیات سے نیچے آپ نے ہیڈنگ دینی ہے آیت نمبر 1. آگے آپ نے بتانا ہے آیت کا ترجمہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں. اب یہاں اس آیت کے اندر خاتم النبیین سے تمام مفسرین کی جو رائے ہے کہ اس سے مراد آخری نبی کے ہیں. دوسری آیت اس کے اندر سورہ مائدہ کی، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے تم پر اپنی نعمت کو تام کر دیا، یعنی مکمل کر دیا. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اسلام کو بطور دین کے تمہارے لیے پسند فرما لیا. 2 آیتیں بتائی. پہلی آیت یعنی ختم نبوت قرآنی آیات سے، یہ جو ہیڈنگ لکھی ہوئی ہے آپ نے نیچے پھر ہیڈنگ دینی ہے مارکر سے، آیت نمبر 1 ارشاد باری تعالیٰ. اس کے بعد ترجمہ لکھنا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ولاکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور آخری نبی ہیں. پھر دوسری آیت نمبر 2 ارشاد باری تعالیٰ، اس کے اندر بھی یہی لکھنا ہے کہ الیوم اکملت لکم، کہ آج کے دن میں نے تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت کو تم پر تام کر دیا، مکمل کر دیا. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اسلام کو بطور دین کے تمہارے لیے پسند فرما لیا. تو کیا ہے ختم نبوت کو سوال کیونکہ ایسا ہی ہے کہ ہم نے قرآنی آیات سے واضح کرنا ہے. تو ہم نے 2 قرآنی آیات اور اس کا شروع میں مفہوم بتا دیا، لغوی معنی بتا کر مفہوم بتا دیا اسلامی اصطلاح کے اندر. اس کے بعد آیتوں کے بعد اگر آپ نے حدیثیں لکھنی ہیں، اس کے متعلق بہت ساری حدیثیں ہیں. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال ایسے ہے جیسے کسی نے ایک عمارت بنائی، خوبصورتی سے حسین و جمیل بنایا، ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی، اور وہ میں ہوں. مثلا کہ کوئی آدمی اس حسین و جمیل عمارت کو دیکھنے کے لیے آتا ہے، اشش کر اٹھتا ہے، لیکن جب اس اینٹ کی جگہ پہ جاتا ہے کہ یہ اس کے اندر رہ گیا نقص. حضور فرماتے ہیں کہ اسی طرح نبوت کا سلسلہ چلتا رہا کیونکہ آخر میں آیا ہوں، اب میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا. جیسے ہی اس عمارت کے اندر وہ اینٹ رکھ دی جائے تو وہ ایک مکمل خوبصورت عمارت خوبصورتی سے حسین مزین ہو جاتی ہے. ایسے ہی نبوت کے سلسلے میں آخری ہوں، اب میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا. دوسری حدیث کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، انا خاتم النبیین علی نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا. ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد کسی نبی نے آنا ہوتا تو وہ عمر بن خطاب تھے. اب یہ ختم نبوت کے متعلق اگر احادیث کرنی ہے تو یہ ان میں سے کوئی سی 2 کر لینی ہے. آگے تفصیل ہے. ہم نے قرآنی آیات بھی بتائی اور احادیث رسول بھی بتائی ہیں. اس کے اندر جو تفصیل بتائی گئی ہے کہ ان دونوں سے ہمیں معلوم کیا ہوا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور آخری رسول ہیں. کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں، اب آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا. جب ہمیں یہ معلوم ہو گیا قرآنی آیات سے بھی احادیث رسول سے بھی، اگر کوئی آدمی اس غلط تصور کے ساتھ وہ کہتا ہے کہ میں بھی نبی ہوں جس طرح مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا، تو اس کے تصدیق کرنے والے بھی دائرہ اسلام سے خارج. جس طرح وہ مرتد اور لعین ہے، اسلام سے خارج ہے، دائرہ اسلام سے وہ ہٹ گیا ہے، تو اسی طرح ان کی جو تصدیق کرنے والے ہوں گے وہ بھی اس کے اندر شامل ہوں گے، وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہوں گے. تو ہمارا آج کا سبق جو تھا لیکچر نمبر 11، اس کے اندر ہم نے سورہ انفال کی آیت نمبر 45، 46 اور 47 کا ترجمہ پڑھا ہے. آپ نے یہ مکمل کرنا ہے. اس کے بعد یہ ختم نبوت کا سوال ہے
ختم نبوت کا لغوی معنی لکھنا، آگے تعریف بتا دی تھی، پھر ختم نبوت قرآنی آیات سے بتانا ہے۔ پہلی آیت ما کان محمد ابا احد من رجالکم، دوسری آیت اس میں ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ یہ دو آیات اور دو حدیثیں بتائی تھی۔ ایک آپ کر لینا، میں آخری نبی ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں آخری نبی ہوں، اب میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، یا میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال ایسے جسی نے ایک عمارت بنائی خوبصورت حسین و جمیل اور ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی، آپ نے فرمایا وہ میں ہوں۔ آگے آخر میں تفصیل کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا عقیدہ جس سے ہمیں معلوم ہوا قرآن آیات اور احادیث رسول کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اب آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا کیونکہ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا۔ اب کسی نے نبوت کا جھوٹا دروازہ کیا ہے جھوٹا دعویٰ کیا تو وہ لعین کذاب دجال ہوگا، اب اس کی بات کو تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ اگر کوئی آدمی ان کی تصدیق کرتا ہے وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہوگا۔ یہ مکمل ختم نبوت کا سوال کوشش کرنا ہے، صحیح طریقے سے یاد کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔